کے ہوں گے چراغ روشن، جگمگائیں گے دلوں کے درپن، اور آج کیوں نہ ہو علم کے چراغ روشن کہ اس اہل علم شخصیت کا ذکر مبارک ہے کہ جس کے علم سے صحابہ کرام، تابعین اور ہر ایک نے استفادہ حاصل کیا۔ وہ خوش نصیب بیٹی کہ جن سے مشورہ لینے کے لیے ان کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی مشکل وقت میں ہوتے تھے خلافت کے دور میں، تو وہ اپنی بیٹی سے مشورہ لینے کے لیے آتے تھے۔ وہ علم کا ایسا دریا تھی اور ان کے ذریعے علم کے ایسے ایسے دریا بہائے گئے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم ہے، اور ہم یہ یوم بڑی عقیدت سے، ادب سے، احترام سے بنا رہے ہیں۔ ہم ان کو سلام عظمت، سلام عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ ہم سب مومنوں کی اماں عائشہ صدیقہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کے لیے جو علماء کرام موجود ہیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: محترم مفتی امین اللہ سیفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، اتنے مبارک ترین موضوع پر اور اتنی مقدس ہستی پر گفتگو کے لیے آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالرؤف قادری صاحب، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے علماء کرام سے گفتگو کرتے ہوئے۔ یہ ہمارے سیگمنٹ کا آخری سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام کا، لیکن یہ سیگمنٹ ہمیں وہ طاقت، وہ توانائی دیتا ہے، وہ چستی دیتا ہے کہ پورے پروگرام کی جو ہے وہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی اہل علم سے 1 گھنٹے کی گفتگو 1000 دن کی، میرا خیال سے 1000 کتابوں کے مطالعے سے زیادہ ہے۔ بے شک۔ تو میں چاہوں گا کہ آج ہم اس معزز و محترم اماں عائشہ صدیقہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گفتگو فرمائیں۔ بالکل بالکل، اور کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ دل کرتا ہے کہ بس یہ جو نظریں ہیں یہ جھکی رہے ہیں ان کے ادب میں، یہ لفظ ساتھ نہیں دیتے کہ ان کا ذکر کے لیے جو ہے نا وہ الفاظ نہیں جمع ہو پاتے۔ وہ اتنی عظیم ترین ہستیاں ہیں، ظاہر تمام امت مسلمہ کی وہ ماں ہیں۔ میں مفتی امین اللہ سیفی صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ آج ان کا یوم ہم منا رہے ہیں بڑے عقیدت سے، احترام کے ساتھ، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب، سیرت و کردار کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عفیفہ کائنات، محبوب خدا، مفسرہ، محدثہ، فقیہہ، اریبہ، ادیبہ، لبیبہ، عقیلہ، حافظہ، قارئہ، معلمہ، عالمہ، زوجہ سید المرسلین حضرت اماں عائشہ صدیقہ بنتی صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے، جسے ہم بڑی عقیدت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ ان کی سیرت پر مختصر گفتگو کے لیے حاضری ہوئی ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: کانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا افقہ الناس واعلم الناس واحسن الناس رأیا فی العامہ۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی عالمہ اور رائے کے اعتبار سے سب لوگوں میں فوقیت رکھتی تھی۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہم اصحاب رسول میں سے جب کسی کو کسی مسئلے میں اشکال، اعتراض ہو جاتا، کسی مسئلے میں تشنگی باقی رہتی، تو ہم سب کی نگاہیں اماں عائشہ کے دروازے کی طرف ہوتی اور وہیں سے قرآن و سنت کے مطابق ہمیں تسلی بخش جواب مل جاتا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ما رأیت اعلم بفقہ ولا بطب ولا بشعر من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے اپنی زندگی میں اماں عائشہ سے بڑا کوئی عالم، بڑا کوئی فقیہ، ایونٹ کے بڑا کوئی شاعر نہیں دیکھا۔ اور ایک مرتبہ فرمایا میں نے بڑی حیرانگی کے ساتھ اماں سے پوچھا: امی جان، آپ کی اس بات پر مجھے کوئی حیرانگی نہیں، کوئی تعجب نہیں کہ آپ قرآن کو صحابہ سے بڑھ کر جاننے والی ہے، حدیث پر آپ کو عبور حاصل ہے، شعر و شاعری اور علم الانصاب سے آپ واقفیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور معیت آپ کو حاصل ہے۔ صدیق اکبر جو عرب میں سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں علم الانصاب میں، آپ نے ان کی تربیت حاصل کی ہے۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر ہو رہی ہے کہ یہ
علم طب آپ کو کہاں سے آیا؟ اما فرماتی ہے حضور نبی کریم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اکثر علیل رہا کرتے تھے تو عجم اور عرب کے اطباء آپ کے لیے نسخے بھیجتے تھے، دوائیاں بھیجتے تھے، انہی نسخوں کی روشنی میں، انہی دوائیوں سے میں آقا علیہ السلام کا علاج و معالجہ کرتی تھی، اس لیے مجھے علم طب سے بھی روشناسی ہو گئی۔ ان کے علم کا کیا کہنے کہ 2210 روایات آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ جو بخاری اور مسلم نے ان سے روایت نقل کی ہے 174 ہے، صرف بخاری نے 54 احادیث اور امام مسلم نے 68 احادیث ان سے منقول کی ہے۔ علم کا وہ ڈیپ اور عمیق دریا اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق کہ 200 سے زائد صحابہ کرام بلا واسطہ ان کے شاگرد، جبکہ 500 سے زائد صحابہ کرام نے بالواسطہ آپ سے تعلیم حاصل کی۔ مدینہ منورہ میں 5 بڑے فقیہوں میں سر فہرست آپ کا نام، خواتین میں سب سے بڑی محدثہ کا لقب جنہیں ملا ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آقا سے محبت اور آقا کو ان سے محبت کا یہ عالم کہ حمیرہ کا نام صرف انہی کو دیا، حمیرہ کا لقب صرف انہی کو دیا۔ کبھی کبھی عشق میں آ کر حضور نبی کریم یوں فرماتے تھے یا عائش، عائشہ کو یا عائش کہہ کر پکارتے۔ اور ان کے مقام کا کیا کہنا کہ اللہ رب العزت اپنے آخری پیغمبر کے لیے خود بیوی کا جب چناؤ کرتے ہیں تو اما عائشہ کا نام آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 رات مسلسل خواب میں آتے ہیں، ریشمی کپڑے میں اما عائشہ کی تصویر لے کر آتے ہیں اور آقا کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب بھی میں اس ریشمی کپڑے کو کھولتا عائشہ کی تصویر سامنے ہوتی، میں کہتا اگر یہ رب کی طرف سے ہیں تو یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا کیا کہنے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آقا انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے قلب اطہر کون ہے؟ فرمایا عائشہ ہے۔ فرمایا آقا میں مردوں کے حوالے سے پوچھتا ہوں، فرمایا ان کے ابا جان ہیں۔ اور میں کیا کیا بیان کروں، وہ خاتون دنیا و ما فیہا جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تا صبح قیامت تا صبح ازل یہ مقام نہ کسی کو ملا تھا نہ ملا ہے نہ ملے گا کہ اللہ رب العزت 7 آسمان سے اوپر عرش مولا پر بیٹھ کر اعلان جاری فرماتے ہیں، حکم نازل فرماتے ہیں جاؤ جبریل میرے محبوب کے قلب اطہر پر اس کی محبوبہ کی پاکدامنی بیان کر دو۔ چنانچہ قرآن 17 آیتوں پر مشتمل وہی لے کر نازل ہوتے ہیں اور تا صبح قیامت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹے پر پاکدامنی کا لیبل لگا چکا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے سبحان اللہ۔ کلام مبین میں آؤں گا آپ کی جانب محترم قبلہ مفتی عبدالرؤف قادری صاحب۔ عام طور پہ فضائل اور مناقب اور یہ ہم تمام چیزیں سنتے رہتے ہیں، کچھ اشکال کچھ ایسے شبہات ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کی حقیقت پتہ چلے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی۔ میں خود اپنی ہی بات کروں، ناقص العلم لوگ ہیں ہم اور کئی کتابوں میں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی یا نکاح 9 برس کی عمر میں ہوا تھا، جبکہ میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کا نکاح 15 برس کی عمر میں ہوا، پھر وہ مدینہ منورہ 18 برس کی عمر میں ہجرت کر کے آئیں اور اس کے 1 سال بعد یعنی کہ 19 برس کی عمر میں ان کی رخصتی کا عمل پورا ہوا۔ تو اس میں کس حد تک صداقت ہے یا زیادہ جو ہے مستند کون سی روایت ہے جس کو ہم تسلیم کریں، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ابدا ابدا وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سب سے پہلے تو سلمان بھائی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور سلام عقیدت اور سلام محبت آپ کو پیش کرتا ہوں اس موضوع کے انتخاب پر۔ اور تیسری بات جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف جانے سے پہلے ایک بات میں کرتا چلوں کہ ایک ہے تاریخ اور ایک ہے حدیث کی دنیا۔ حدیث اور قرآن کی دنیا میں اسناد کا یا سند کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کہ
اس سے جو ہے نصوص قطعیہ اور نصوص ظنیہ کا امتیاز کیا گیا، تمییز کی گئی ہے، اس کی تقسیم کی گئی ہے، اور وہاں پر ہمارے مسائل، ہمارے دین کا زیادہ تر ڈیپینڈ جو ہے حدیث اور قرآن پر ہوتا ہے۔ تاریخ کی جہاں تک بات ہے، یا جہاں پر ہمیں سن ولادت، سن وفات یا دیگر جو واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تاریخ کی کتب میں رد و بدل ہے۔ میں آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر رد و بدل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس ہستی کی ذات کو تانا بنا کر، اس ہستی کی ذات جس طرح ہم معاذ اللہ کوئی طنز ہاں کوئی طنز کر کے یا اپنے ایمان کے نقصان کا سبب بنے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید ہے، پھر حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو نبی ہیں یہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو ان کی ازواج ہیں وہ سارے مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ماں جب ہوتی ہے، ماں ہماری بھی ہو تو اسے بھی ہم سر جھکا کر اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ جس طرح پروگرام کے آغاز میں ہمارے بہن نے کہا کہ الفاظ نہیں ہیں، یہ ہم مومنوں کی ماں ہیں، اور ماں بھی ساری مائیں ہیں، 11 ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں قرآن کے مطابق، لیکن ان 11 میں جو محبوبہ کائنات ہے، جو صدیقہ بنت صدیق ہے، جو معلمہ انسانیت ہے، جو محدثہ انسانیت ہے، جو فقیہ انسانیت ہے، جن کے یہ سارے القابات ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا، حضرت نے بات کی کہ سیدنا صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، وہ اماں عائشہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق ہوتا، دروازہ نبوت تو بند کر دیا گیا ہے مگر یہ شان فاروق اعظم تو ہے نا، مگر یہ فاروق اعظم بھی جن کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور وہ مولا کائنات جنہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی تو علم کا دروازہ ہے، یعنی جس عالم نے، جس فقیہ نے جانا ہے دربار علی سے سوغات لے کے آنی ہے، وہ بھی اماں عائشہ کو اپنے مشورے میں شامل فرمائے، تو پھر وہ ہستی کا ہم کیسے تذکرہ کریں گے؟ تو میں بات ہی کر رہا ہوں کہ تاریخ میں اگر کوئی تھوڑا سا رد و بدل آ جائے تو خدا کے لیے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بلا وجہ کے اتر آتے ہیں۔ اب میں آپ کے موضوع کی طرف یا آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ تاریخ میں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ متقدمین جو علماء ہیں، صاحب مواہب ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، یا سیرت ابن ہشام، جو سیرت کی اکثر کتب ہیں، اس میں یہی لکھا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 برس میں آپ کا نکاح ہوا، اور 3 برس بعد یعنی 9 برس میں، جس طرح آپ نے کہا مدینۃ المنورہ میں جب ہجرت ہوئی تو 1 سال بعد، بعض روایت میں آتا ہے کہ سن 2 ہجری کے آغاز میں، بعض روایت میں آتا ہے کہ سن 1 ہجری کے ہی اختتام پر شوال کے مہینے میں سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اور میں تھوڑی سی بات کر کے پھر اس طرف آؤں گا۔ رخصتی بھی کیسے ہوئی کہ صدیق اکبر، یہ سیکھنے کی بات ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھنے کی بات ہے۔ آج جو والد کہتا ہے کہ میں خود کیسے چلا جاؤں، میں خود کیسے بات کر لوں، لڑکے والے آئیں گے تو بات بنے گی، لڑکے والے آئیں گے تو ان سے بڑھ کر کوئی خاتون نہیں ہے، اور جن سے ان کا نکاح ہو رہا ہے ان سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہے، یہ ذات گرامی ہیں۔ مگر صدیق اکبر فرماتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر غلامانہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اہلیہ کو لے کیوں نہیں آتے؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تعلیم و تربیت کے لیے سلمان بھائی، یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ نعوذ باللہ حضور کے پاس کچھ نہیں تھا، پوری کائنات ان کے لیے ہے، پوری کائنات، کیا بات ہے، لیکن دنیا کو ایک مثال دینی تھی، پوری کائنات ان کے قدموں کا صدقہ ہے۔ وہ بہترین بات میری بہن نے ارشاد فرمائی، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدیق میں مہر کی رقم ادا کرنے، میں مہر ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ 12.5 اوقیے جو تقریباً آج کے دور کے اعتبار سے 500 دراہم بنتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے لے لیجئے۔ یہ کیسی مثال ہے، یہ کیسا رشتہ ہے، یہ کیسا تعلق ہے کہ والد خود جا کے بات کرتا ہے اور والد خود ہی مہر ادا کر رہا ہے اور رسول اللہ قبول بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہاں ہے تکبرانہ باتیں، وہ کہاں ہے فاخرانہ باتیں، یہ کسی مسلمان کو نہیں جچتی ہیں اگر وہ کلمہ رسول اللہ پڑھتا ہے۔ میں دوبارہ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ 6 سال اور 9 سال۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی اور کم سن عمری
تو آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی بیان فرماتا ہے۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا تو بغیر زوج سے، بغیر شادی کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا ہے، اور بیٹا بھی وہ عطا فرمایا ہے کہ جب یہودی آئے تو کہنے لگے ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ بیٹا کہاں سے آیا، نہ تمہارا والد برا آدمی تھا نہ تمہاری والدہ بری عورت تھی، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، حضرت بی بی مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق کلام نہیں کیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جھولے میں جو بچہ موجود ہے، جو پوری کائنات کا معلم ہے، آنے والے دور کا نبی ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ مسیح آدم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں موجود ہیں۔ فاشارت الیہ، وہ کہنے لگے، سلمان بھائی وہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، جو بچہ جھولے میں موجود ہے اسے ہم کیسے بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے سے کلام کرنے لگے، قال انی عبد اللہ، اے لوگوں میری والدہ سے کیا بات کرتے ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے رب نے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنایا ہے۔ تو بی بی مریم پر جب اعتراض نہیں ہو سکتا، تو بی بی مریم پر جب اعتراض نہیں ہو سکتا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نہیں ہو انہی سکتا۔ مقدس بیبیوں کا ذکر کرتے ہوئے ذکر رسول اللہ کی طرف چلیں اور ثنا خوانی کے ایک منقبت سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سعید الرحمان صاحب، میں ملتمس ہوں کہ برتروزی حشم پیاری ماں عائشہ، برتروزی حشم پیاری ماں عائشہ، تجھ پہ قربان ہم پیاری ماں عائشہ، تجھ پہ قربان ہم پیاری ماں عائشہ، برتروزی حشم پیاری ماں عائشہ، آپ ہی تو ہو میرا ہے محبوب کی، آپ ہی تو ہو میرا ہے محبوب کی، قلب شاہ پیاری ماں عائشہ، قلب شاہ پیاری ماں عائشہ، تجھ پہ قربان ہم پیاری ماں عائشہ، تجھ پہ قربان ہم پیاری ماں عائشہ، برتروزی حشم پیاری ماں عائشہ، سورہ نور سے ریزہ ریزہ ہوئے، سورہ نور سے ریزہ ریزہ ہوئے، تہمتوں کے صنم پیاری ماں عائشہ، تہمتوں کے صنم پیاری ماں عائشہ، تجھ پہ قربان ہم پیاری ماں عائشہ، تجھ پہ قربان ہم پیاری ماں عائشہ، برتروزی حشم پیاری ماں سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت پیاری ماں عائشہ، کیا منقبت آپ نے اشعار جو پیش کیے، پیاری ماں عائشہ میں قربان، ہماری 100 جانیں بھی ہوں تو وہ آپ کی ذات پر قربان۔ میں آؤں گی مفتی امین اللہ سیفی صاحب کی جانب، جیسے کہ منقبت سے پہلے ہمارا ذکر چل رہا تھا عمر مبارک پر، تو میں جاننا چاہوں گی کہ ایک تو انتخاب خداوندی ہے یہ اپنے محبوب کے لیے، اوپر سے پھر عمر جو ہے وہ 9 برس، تو راز و نیاز کا کیا معاملہ تھا یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً کہ اس وقت اس موضوع کے حوالے سے بہت اہم سوال ہے کہ عموماً جو دیکھا جاتا ہے اس عمر کو دیکھ کر تو سطحی، چونکہ ہماری اذہان سطحی ہے تو سطحی اعتبار سے سوچ کر یہ ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ کم عمری کی شادی تھی تو یقیناً کہ اس میں کوئی راز ہوگا، اور یقیناً کہ اس میں بہت سارے راز پنہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ میرے استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام حفظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ احکامی خداوندی
میں لاجک تلاش نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں ہمارے عقل کی رفتار ختم ہو جاتی ہے وہیں سے پھر قدرت کی ابتدا ہو جاتی ہے، جہاں عقل انسانی ختم ہو وہیں سے قدرت کی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم خداوندی تھا، اس لیے یہ سب سے بڑی راز یہ ہے، سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ حکم خداوندی تھا۔ لیکن اس کے باوجود اگر انسانی نقطہ نظر سے ہم اس کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے، یہ دین اور یہ اسلام آخری دین اور آخری مذہب تھا جو پسند کر لیا گیا، اسی لیے ضروری تھا کہ اس کو مکمل طور پر امت تک پہنچائی جائے۔ اگر آقا کی زندگی کو ڈیوائیڈ اور تقسیم کیا جائے نبوی زندگی کو تو وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک آقا کے گھر کی چار دیواری کے اندر کی زندگی اور ایک باہر کی زندگی۔ باہر کی زندگی تو سب کے سامنے عیاں تھی اور واضح تھی، ظاہر تھی، لیکن گھر کے اندر کی زندگی کے لیے کسی ایسے دماغ کی ضرورت تھی جو آقا سے ہر نکتہ سنے، اس کو محفوظ کرے، اس کو ضبط کرے اور پھر امت تک پہنچائے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا سے آدھا علم لیا اور امت تک پہنچایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس کو مقدار کے اعتبار سے سمجھنا مشکل ہے تو کیفیت کے اعتبار سے جیسے میں نے کہا کہ آقا کی گھر والی زندگی اور آقا کے گھر کے باہر کی زندگی، تو آقا کے گھر کی زندگی امت تک پہنچانے کے لیے ایک ایسے دماغ کی ضرورت تھی اور وہ اللہ رب العزت نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صورت میں آقا کو فراہم کر دیا۔ بہت خوبصورت بات، اور میں آپ کی بات کی ایک نقطہ میں یہاں ضرور آپ دونوں سے بھی اس کی تصدیق چاہوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، 23 برس آپ تبلیغ کرتے رہے، 23 کو آپ دگنا کریں 46 برس اور کچھ ماہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عائشہ کو حضور کے وصال فرمانے کے بعد 46 سال اور کچھ ماہ کا یہ عرصہ ملا۔ جتنا عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم پہنچایا اس کے بعد 46 سال 23 کا ڈبل کر کے وہ عائشہ کو دے دیا گیا کہ اب یہ علم کا سمندر بہتا ہے۔ یہاں پر ایک جو میں اپنی بات کو جو سوال کا جواب ہے، دوسری جو ایک بہت بڑا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ صدیق اکبر ابتدائی اسلام سے آقا کے ساتھ اپنا مال جان بچے سب کچھ نچاور کر دی، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نعمت دینی تھی، سسرالی رشتہ قائم کرنا تھا اپنے دوست کے ساتھ، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب فرمایا۔ وہاں پھر ایک نقطہ ہے، 9 سال کی عمر تک آپ والد کے گھر پہ ہیں اور وہی پا رہی ہیں جو محمد مصطفیٰ سے ملا ہے، اس کے بعد 9 سال ہی صحبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ اور ان کی یہ ذہانت کا یہ اندازہ کیجئے کہ 7 برس کی عمر میں وہ ہجرت کر رہی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں اپنی صحیح میں وہ کتاب جو قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا گیا ہے، اس کتاب میں جہاں باب الہجرہ کا باب قائم کرتے ہیں وہاں سب سے زیادہ جزئیات ہجرت کے متعلق اس کم سن لڑکی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نمروی کرتے ہیں۔ میں آپ کی جانب آؤں گا اگلے سوال کے لیے، اور میں ایسا ہی سوال پوچھنا چاہوں گا جو سب کے لیے۔ ہمارے یہاں آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی عمروں میں فرق ہو تو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، دوریاں ہوتی ہیں، بڑے سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے اتنے ہم مزاج تھے کہ ایک بار آپ نے مسکراتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں عائشہ کہ اب آپ کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب خفا ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کیسے یا رسول اللہ؟ کہا جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہو تو آپ مجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب آپ مجھ سے خفا ہوتی ہو تو آپ مخاطب ہو کر کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو اتنی ہم مزاج آج کے دور کے یہ جو عمروں کی تفریق اور یہ جھوٹی جو باتیں اور فساد اور یہ، میں چاہوں گا کہ آپ ایسا کوئی جواب عنایت کریں کہ اس زندگی کا عکس آج کی نوجوان نسل لڑکے اور لڑکیوں میں نظر آئے۔ کیا پیغام دیں گے آپ ان کی زندگی سے؟ سلمان بھائی یہ ذکر اتنا میٹھا اور اتنا لذیذ ہے کیونکہ یہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ جس طرح ابھی بات ہوئی کہ سب سے زیادہ روایات کرنے والی جہاں مردوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، وہاں خواتین میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں۔ جہاں تک ہم مزاجی کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس
زوجہ کو محبوبہ کائنات کہا جاتا تھا. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں اے لوگو مجھے کچھ ایسی خاص خاصیات ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ کو نہیں ملی ہیں. ساری ازواج جو ہیں امہات المومنین ہیں لیکن جو خوبی مجھے ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی ہے. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حضور کی ازواج میں ہی وہ کنواری خاتون ہوں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہوا. پھر فرمایا میں ہی وہ ہوں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ مبارک میں ہوتی تھی, اس وقت بھی وحی مبارک آیا کرتی تھی. فرمایا میں ہی ہوں کہ جبریل نے مجھ پر سلام بھیجا ہے, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ وہ خاصیات ہیں جو سیدنا عائشہ صدیقہ کہ انہوں نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس روایت میں بعض نے کلام کیا, میں نے پیش نہیں کیا, تو آپ نے اس کو ایڈ کر دیا, اچھی بات ہے, ذکر میں مٹھاس اور بڑھ گئی. یہ تو وہ ذکر ہے نا جتنا میں نے ابتدا میں جو بات کی نا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب ان کا ذکر آئے نا تو ہم سر کو جھکا لیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہاں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں کچھ بھی ڈھونڈنے کی کوشش مت کریں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا ہے. جب مقام افک آیا, جب افک والا معاملہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے ایک روایت کے مطابق 17 کے مطابق مفسرین فرماتے ہیں 18 آیات آپ کی شان میں اتاری, عفت میں اتاری. اور وہ آیت جو آج بچے کی زبان پر ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, اگلی بات میں فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ جو میری محبوب کی محبوبہ ہیں یہ طیبہ ہیں. حضرت فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں, ایسا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو رب آپ کے بدن مبارک پر مکھی بیٹھنے کو اجازت نہیں دیتا, کیونکہ مکھی جو ہے کسی غلاظت پر بھی بیٹھتی ہے, تو رب کو گوارا نہیں ہے کہ غلاظت پر بیٹھنے والی چیز آپ کے بدن مبارک کو چھوئے, تو آپ کے گھر کی زینت کوئی ایسی ویسی خاتون نہیں بن سکتی ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو منافقین ہیں جو آپ کی ہماری ماں کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارا نظریہ, ہم صحابہ کا نظریہ, اور میں اور آپ کہتے ہیں صحابہ کے چاہنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے سایہ نہیں دیا, کیونکہ سایہ پر امتی کا قدم پڑ جاتا. جب رب نے سایہ سے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا ہے تو وہ کسی ایسی ویسی بات جن کے بارے میں ہو انہیں اپنے حبیب کے ساتھ کیسے جوڑ دے. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں, تاریخی جملہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ کے ساتھ عفت مآب خاتون جڑی ہیں ان کی کیا بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی نالین پر اگر جوں کا خون بھی لگ جائے نا تو رب العالمین جبریل کو بھیج کر فرماتا ہے محبوب چپل کو اتار لیجئے. جوں کا خون ناپاک نہیں ہوتا ہے, اہل شریعت جانتے ہیں. جوں کا خون بھی لگ جائے تو رب فرماتا ہے یہ تو عفت مآب ہے. اور رب العالمین نے طیبہ جسے کہا, رب العالمین نے جسے طیبہ کہا. بس اب پھر اپنے آخری بات کی طرف آؤں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ جب کردار مصطفیٰ کو اپنے کردار میں ڈھال لیں گے تو آپ کی کسی بھی خاتون سے, جہاں آپ بی بی عائشہ کی کم سن عمری کو یاد کرتے ہیں وہاں یہ بھی یاد کریں کہ خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی ہیں, حضور سے 15 سال زیادہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں ہر زاویے سے. کوئی بزرگ یہ دیکھے کہ میں نوجوان سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں تو وہ بھی سیرت مصطفیٰ میں اپنی راہ پائے گا. کوئی جوان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی بڑی خاتون سے شادی کروں یا نہیں تو اسے بھی سیرت مصطفیٰ میں ہی راہ ملے گی. شرط یہ ہے, ہم اصل میں غلطی کہاں کرتے ہیں سلمان بھائی, ہم اپنے عمل میں غلطی کرتے ہیں. ہم وہ عمل کر جاتے ہیں دلیل رسول اللہ کی ذات کو بنا کر, پھر عمل اپنے والے کرنے لگ جاتے ہیں, آسانی کے لیے ہی ان کو دلائل بناتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا. ہم چلیں گے یہاں پر جو ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے نعت خواں بھائی موجود ہیں طاہر ریحان قادری صاحب. میں چاہوں گی کہ خوبصورت سی جو محفل چل رہی ہے اس میں آپ بھی کچھ اپنا ہدیہ پیش کیجئے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے سلام
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے میں صرف کھیلوں ایک بار سبز گنبد کو میں صرف کھیلوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت محفل میں آپ نے مدینے کی جو یادیں تازہ کر رہے ہیں. اللہ کرے ہم سارے ہی غلام وہاں آمین، حاضر ہو آمین. جائیں. میں آؤں گی مفتی امین اللہ سیفی صاحب کی جانب. کیا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے جس جگہ پہ جا کے ہم سلام عرض کرتے ہیں وہ بھی تو حجرہ عائشہ ہے، بے شک وہاں پر بھی تو حضرت عائشہ رہا کرتی تھی، وہاں پر بھی تو ہم سے سلام پیش کرتے تو پھر وہ ڈائریکٹلی ہمارا سلام وہاں پر بھی تو بلکہ جاتا میں ہے. قطع کلامی کی معافی چاہوں گا. کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ رسول ہے دراصل وہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو آپ دیکھیے کہ عائشہ کے رہنے کے لیے اللہ نے جنت سے جنت کا کیا ٹکڑا دیا. کہنا ہے، سبحان اللہ. بے اس شک نقطے کو بھی تو دیکھیے آپ کہ زمین پہ اگر باقی سب تو آخرت میں جا کر جنت میں رہیں گے، عائشہ صدیقہ تو ساری زندگی بھی جنت کی زمین پہ رہیں. بے شک. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں واحد ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو میرے پاس بھیجا اور فرمایا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ جو آپ کی محبوبہ ہیں یہ دنیا میں بھی آپ کی محبوبہ ہیں اور بلکہ ایک آخرت میں مرتبہ بھی آپ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے سوال کیا، کہا ان کو علم نہیں تھا شاید، کہ انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ آخرت میں بھی میں ہی آپ کے ساتھ جنت میں رہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دو نصیحتیں فرمائی. ایک نصیحت ان سے یہ فرمائی کہ کپڑا پرانا جتنا بھی ہو اسے پھینکنا نہیں، چاہے پیوند لگے ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا خیرات یعنی کہ صدقات وغیرہ کرنا، ساری زندگی وہ اپنا یہ دو عمل کرتی رہیں. اور صدقات کی تو کیا بات ہے، ایسی آپ کی خیرات اور صدقات، آپ اتنی منفقہ تھی، اتنی اللہ کی بارگاہ میں دینے والی تھی کہ بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ آپ روزے دار ہوتی تھی اور اپنی افطاری کے لیے اگر ایک دن کا بھی ہوتا تھا نا تو وہ بھی اگر کوئی فقیر آتا تھا تو آپ اس کو دے دیتی تھی. سخی گھرانہ ہے نا، سخی گھرانہ ہے. 67 غلام آزاد کی اپنی ساری زندگی. تصور کیجئے 67 غلام آزاد کی ہیں، اپنی زمینیں بیچ کر پیسہ جو آتا تھا اس سے غلام آزاد فرمایا. شاید وہ کوئی سوال کر رہی تھی میں اور بالکل بیچ میں پھر وہ سلسلہ اتنا خوبصورت ہے کہ اتنا یہاں سے زبردست
نقطے پہ نقطے آتے چلے جا رہے اس ہیں. میں ایک بات تھوڑا سا سخاوت کی بات ہے. حضرت ام درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کا روزہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا افطاری کا. آپ کے پاس کتنے آئے پتہ ہے؟ 10 روپے, 20 روپے, 100 روپے, 500, 1000 نہیں آئے. اس وقت کے حساب سے 1,00,000 درہم آئے. 1,00,000 درہم کہنا آسان ہے, آج کے دور میں کروڑ پتی ہو جائے گا شخص جس کے پاس 1,00,000 درہم آئے. اور آپ ایسی سخیہ تھی کہ آپ نے وہ سارے صدقہ کر دیے. خادمہ نے کہا آپ اپنی افطاری کے لیے تو کچھ رکھ لیتی ہیں. فرمایا مجھے یاد دلا دیتی. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. میں آؤں گی اور میں جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 47 سال غالباً آپ حیات رہی تھی. وہ دور آپ کا کیسا گزرا؟ آپ نے دین اسلام کی کس طرح سے خدمت گزاری کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سخاوت کی بات اس سے پہلے چلی, میں ایک واقعہ کوٹ کر دوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے بھانجے تھے, حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے. اور یہ وہ صحابی ہے کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے انہی کی ولادت ہوئی. کنیت بھی بلکہ ان کے نام سے ملی تھی, عائشہ کی کنیت ام عبداللہ تھی. وہ ارشاد فرماتے میں نے اپنی اماں جان کے لیے 80,000 درہم بھیج دیے. فرمایا اس روز اماں جان روزے میں تھی تو اماں جان صبح چاشت کی نماز بیٹھ کر, میں اس چاشت کی بات بھی کروں گا, کہ اماں جان چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئی اور مغرب تک وہ 80,000 درہم صدقہ کر دیا. سبحان اللہ. اور چاشت کی نماز سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی محبت تھی کہ میں خود یہ حدیث سن کر اور پڑھ کر بہت زیادہ امپریس ہوا اور بہت زیادہ حیران متاثر ہوا کہ خود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھتی تھی, یہ ان کا معمول تھا. اور خود فرماتی تھی کہ اگر میرے والدین کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور مجھے چاشت کے وقت یہ پتہ لگے تو میں 8 رکعت پڑھ کے ان سے ملاقات کے لیے جاؤں. میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ چاشت کی اس نماز کو میں چھوڑ سکوں. تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو زندگی گزاری, جیسے پہلے بھی اس پر بات ہو گئی کہ 23 سال اور پھر اس کو ڈبل کر دو تو 46 سال ہو جاتے ہیں. یہ سارا کا سارا عرصہ وہ علم جو آقا سے حاصل کیا وہ پوری امت تک پہنچانے میں صرف کر دی. یہاں تک کہ جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم اصحاب محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہر آن ہر وقت ہر گھڑی رہنے والے صحابہ تھے, ان کو جب کسی مسئلے میں کوئی دشواری آ جاتی تو وہ ڈائریکٹ اماں عائشہ کے پاس جاتے, وہاں سے سب. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی فیاضی, ان کی عبادت گزاری, صوم و صلاۃ کی پابندی ایک جانب, لیکن ان کا جو اکثر عرصہ گزرا وہ دین کے نشر و اشاعت میں گزرا. اور پھر ان کی آخری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے سنا تھا وہ فرماتی ہے دیکھے میرا تو آقا سے تعلق ایسا تھا کہ آخری لمحات بھی میرے حصے میں آئے, بیماری کے, گھر بھی میرا, گود بھی میرا. آخری باری میں حضور علیل جب تھے تو حضور بار بار پوچھتے عائشہ کی باری کب آئے گی, عائشہ کی باری, اور فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں میرے منہ کا چبایا ہوا مسواک بھی آپ علیہ السلام نے مجھ سے لیا. تو آقا سے جو ان کا ایک ربطہ تعلق تھا, جو کچھ علم حاصل کیا تھا, تا آخر اس علم کو آگے پہنچانے میں وہ جو آخری خوراک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لعاب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا. کیا کہنے, بہت ہی اور انہی کی گود مبارک میں آپ کی جان آفری جو ہے وہ الہی کے سپرد ہوئی. بالکل کیا کہنے, بہت ہی خوبصورت یہ سیگمنٹ جو فیضان علم ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے, اور جو فیضان علم ہم آپ لوگوں سے لیتے ہیں اور جو فیضیاب ہوتے ہیں, یقیناً یہ ہم لوگوں کے لیے نجات کا, بخشش کا سلسلہ ہوگا. ناظرین کرام جو آپ لوگ ہمیں سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی آج بہت زیادہ معلوماتی سیگمنٹ رہا ہوگا, بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا, کیونکہ آج
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین جو ذات تھی، جو محبوب ترین ان کی زوجہ تھی، ان کا ذکر مبارک ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا. ہم حق تو نہیں ادا کر سکے کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم وہ حق ادا کر سکیں. حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. صحیح بہت زیادہ ہی ہم ممنون و مشکور ہیں. آپ جو بھی یہاں پہ حضرات موجود ہیں، مفتی امین اللہ سیفی صاحب، مفتی عبدالرؤف قادری صاحب، قاری سعید الرحمان نقشبندی صاحب یہاں پر تھے، طاہر ریحان قادری صاحب، بہت ہی خوبصورت آپ لوگوں نے کلام یہاں پہ پیش فرمایا، ہدیہ پیش کیا آپ نے، اور جو آپ لوگوں سے ہم نے علم حاصل کیا. بہت خوبصورت یہ محفل رہی. انشاءاللہ اسی طرح کے نئے موضوعات، معلوماتی موضوعات کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.